اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام فاروق عدالت تجانی ہے۔ آج میں آپ کو دوسری قسط کے ساتھ اپنے آخری وقت کے پروگرام کے لیے حاضر ہوں، آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ ہم نے اس بات پہ چھوڑا تھا کہ نیکسٹ ڈپوزٹ میں ہم بات کریں گے دجال کے متعلق۔ تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دجال جو ہے وہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسری نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تشریف فرمائے، تو کیا کس بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے آپ جو ہے ہم رسول اللہ قیامت کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوں گی جب تک آپ یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لیں۔ ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کی ہے، اور کہا کہ وہ نشانی جب ظاہر ہوں گی تو اس طریقے سے ہوں گی کہ ایک تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک دانے دوسرے دانے کے بعد فوراً آتا ہے۔ تو یہ جو 10 نشانیاں ہیں یہ ایک آگے پیچھے ہوں گی کنٹینیوسلی۔ پہلی نشانی ہم نے کہا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی باب توبہ بند ہونا۔ باب توبہ بند ہونے کے ساتھ ہی کیوس ہو جائے گا، افراتفری ہو جائے گی، دلوں میں جو ہے وہ رحمت اللہ تعالیٰ جو ہے نا اتار دے گا، کیونکہ اسلام دین میں رحمت ہے، اور جب یہ دین کی رحمت آپ کے دل سے نکل جائے تو پھر بچتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انسان کے دل میں اگر خوف اور امید نہ رہے تو انسان جو ہے وہ پھر جانور ہو جاتا ہے، اور اس وقت جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ باب توبہ بند ہو گیا تو میری نیکی کسی کام کی نہیں، تو پھر آپ کو جو موقع ملے گا اس وقت آپ کر گزریں گے، یعنی کمزور کو جو ہے نا آپ کھا جائیں گے۔ اور یہ حالت جو ہے کیوس کے ان سالوں میں ہوں گے، ان 3 سالوں میں جب تک دجال نہیں نکل سکتا۔ اچھا، میں نے 3 سال کیوں کہیں یہ بڑا ضروری ہے بتانا، کیونکہ 3 سال اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی اور صحیح ابن خزیمہ کی اور مستدرک حاکم نے بھی یہ حدیث فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال انتہائی سخت ہے۔ اب یہ سخت اس لیے ہے کہ افراتفری ہے اس وقت کوئی حکومتیں نہیں ہیں، کوئی نظام عدل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے بس سمجھ لے کہ اپنی پہ اترا ہوا ہوگا، کیونکہ ایک چیز ختم ہو چکی ہے جس میں شدید بھوک بھی ہوں گی، یعنی قحط کا زمانہ بھی ہوگا، اور دجال جو ہے اسی چیز کا فائدہ اٹھائے گا لوگوں میں، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے روٹی اور ایک پانی کے جو ہے نا پہاڑ جو ہے نا اس کے ساتھ چلیں گے۔ پہلے سال آسمان کے اللہ تعالیٰ حکم کریں گا تو 1/3 برسات کو روک دے گا، حدیث کے الفاظ، اور زمین کو کہیں گا کہ 1/3 اناج نہ اگائے۔ پھر دوسرے سال کہیں گا کہ 1/3 برسات روک دی جائے، یعنی مزید 1/3 برسات روک دی جائیں گی اور زمین سے اناج بھی اگنا ختم ہو جائے گا۔ اور پھر جب تیسرا سال ہوگا اسی میں دجال خارج ہوگا، آسمان مکمل برسات روک دیں گی، زمین مکمل اناج اگانے ختم کر دیں گے، یعنی اللہ کی قدرت میں سے وہ کچھ نہیں ہوگا، صرف دجال کے ہاتھوں میں ایک آزمائش ہوں گی لوگوں کے لیے، اس لیے دجال جو ہے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کھانا اور پانی جو ہے ساتھ لے کے چلے گا، اور لوگ ان کو اس سختی کی عالم میں جن کا ایمان کمزور ہوگا یا جو پہلے سے ایمان نہیں لائے ہوں گے وہ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ آزمائش کی گھڑی تو یہی ہوں گی۔ یہ واقعہ جو ہے 1500 ہجری کے بعد، پچھلی نشست میں شاید میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ 1500 ہجری پہلی محرم میں جمعے کے دن سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ثابت ہے، وہ ہوگا وہ، کیونکہ جب اینڈ ہو جائے گا ٹائم کا تو وہ جو کاؤنٹنگ میں نے کی اس کیلنڈر کو دیکھا تو مجھے حیرت اس بات ہوئی کہ جو دن پڑ رہا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور اس وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جمعے کے دن ہی جو ہے سورج جو ہے زمین پہ نکلا تھا، حضرت عیسیٰ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن ہی جنت میں گئے تھے، جمعے کے دن جنت سے نکالے گئے تھے، اور جمعے کے دن وہ زمین پہ اترے تھے، تو جمعے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ یہ جو ہمارا دن مکمل جو ہوا تھا عرفات کے دن، تو وہ دن بھی جمعہ تھا، تو جمعے کے دن جو ہے نا کلوزنگ ہو جائیں گی۔ آپ چاہے تو کیلنڈر کو چیک کر لیجئے، آج کل تو یہ کیلنڈر 100 سال کے بنتے رہتے ہیں آسانی سے، جمعے کا دن ہوگا۔ لیکن دجال کے جو دن جس دن دجال نکلے گا وہ بھی پہلا محرم ضرور ہوگا، لیکن وہ اتوار کا دن ہوگا،
یہ بھی ایک عجیب بات ہے. میں نے اس کو کاؤنٹ کیا کہ 3 سال دیکھ کر تو ہفتے کا دن نہیں نکل رہا تھا پہلے محرم، کیونکہ وہ جب 3 سال پورے ہوتے ہیں تو ہفتہ اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ ہفتے کو یہودیوں کا جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ توبہ نعوذ باللہ کہ ان کا خدا آرام کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے. تو دجال کی جو تاریخ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اتوار کے دن 1502 ہجری پہلی محرم کا وہ نکلے گا. اور وہ حدیثوں میں یہ آیا ہے جو دجال کے ساتھ جو ہے 70,000 جو ہے یہودی ہوں گے اصفہان سے. ان کے سروں پہ سیجان یعنی خاص قسم کی لوہار کی دھار سے بنی ہوئی جن ٹوپی ہوتی ہے اسے سیجان کہا گیا ہے، وہ ہوں گی ان یہودیوں کے. وہ دجال کی پیروی کریں گے. اسی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے کہا سورت بنی اسرائیل میں. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، یعنی مراد یہ ہے کہ جب آخری کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تمہیں گھیر کے لائیں گے. اور یہ آخری وعدہ ہوا ہوگا، اس کے بعد یہودیوں کا خاتمہ ہوگا. یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ دجال جو ہے وہ کتنے دن قیام رہے گا. بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ دجال جو ہے وہ کتنے دن دنیا میں رہے گا. حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ ابن داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ذکر کیا تو فرمایا اگر وہ ظاہر ہوا اور میں تم میں ہوں، اگر وہ ظاہر ہوا اور میں تم میں ہوں تو میں اس سے جھگڑوں گا، تمہارے بجائے میں اس سے جھگڑوں گا. اور اگر وہ ظاہر ہوا اور میں تم میں نہیں رہا تو ہر آدمی خود اس سے نپٹیں گا اور اللہ ہی ہر مسلمان کے لیے میرا خلیفہ ہے. اس بات کو، اس نقطے کو بڑا ذہن میں رکھیے، بڑا اہم نقطہ ہے. بس تم میں سے جو اس کو پائے تو اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے کیونکہ یہ تمہیں اس کی فتنے سے بچائیں گی. ہم نے عرض کیا وہ کتنے دنوں تک زمین پہ رہیں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن. اچھا، اب اس کی تشریح لازمی ہے. اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کے اور ایک دن 1 ہفتے کے اور باقی دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے. یعنی باقی 27 دن جو ہے وہ برابر ہوں گے. تم نے 27 دن 37 دن جو ہے باقی بچے ہیں وہ برابر ہوں گے. تم نے جو تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول جو دن 1 سال کے برابر ہوں گا کیا اس دن ہم 1 دن اور 1 رات کی نماز اب ہمارے لیے کافی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس کے دنوں کو ناپ لینا اور اسی حساب سے نماز پڑھنا. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس اتریں گے اور اس کے یعنی دجال کو باب لد کے پاس پائیں گے اور اسے وہیں قتل کر دیں گے. اب دجال کی 40 دن جو ہے جو شروع ہوتے ہیں، اگر ہم اس حدیث کو یہ ہے کہ وہ 40 دن ہوتے، اس کا مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک حدیث اور بھی ہے جو صحیح ابن حبان کی ہے، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئیں گی جہاں تک کہ زمانے قریب نہ آ جائے. سال مہینے کے برابر ہو جائے، مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ 1 دن کے برابر، 1 دن 1 گھڑی اور برابر، اور گھڑی ایسی ہوں گی جیسے ہوا کا جھونکا. تو یہ حدیث اس حدیث سے ٹکراتی ہے کہ دجال کو یہ اہمیت دی گئی کہ اس کے 1 دن 40 دن کے ہو گیا، 1 سال کے برابر ہو گیا اور دوسرا دن 1 مہینے کے، پھر 1 ہفتے کے برابر. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جہاں تک اس فقیر نے اس بات کو سمجھا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کی تمام عبادتیں جو ہے وہ چاند پہ چلتے، چاند کی تاریخ کے حساب سے چلتی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، عیدین ہے ہمارے پاس، اور یہ تمام چیزیں تو کس طریقے سے کاؤنٹ ہوں گی 1 دن کے حساب سے. پھر نماز اوقات بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی وقت پہ نماز فرض ہے. کچھ وقت ایسے بھی کہ جس پہ آپ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جس کے لیے زوال کا وقت ہے یا سورج کا نکلتے ہوئے وقت ہے یا سورج کا ڈوبتے ہوئے وقت ہے. تو 1 دن میں ہم کس طریقے سے کاؤنٹ کریں گے؟ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی آیت سورۃ یونس میں کہا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. وہی تو اللہ تعالیٰ ہے ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکایا بنایا ہوا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی ہے، یعنی چیزیں مقرر کر دی گئی ہے.
کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دجال کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا؟ اور امام بغوی اس میں فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اس کے معنی ہے کہ کوئی جو ہے نا یہ ایک وقت بھی جو ہے نا، یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوا ہے سورج اور چاند کی طرف، اس میں ایک لمحے کی بھی جو ہے نا آگے پیچھے ہونے کا سوال نہیں پیدا ہو سکتا، تجاوز نہیں کر سکتا ہے. تو پھر وہیں پہ سوال آ جاتا ہے کہ ایک دن 40 کے برابر کیسا ہو گیا؟ جہاں تک میں سمجھاؤں اور اس حدیث کی تشریح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ میرا خلیفہ ہوگا، اور صحابی کا جو سوال پوچھنا ہے کہ ہم ایک دن جو ہے یعنی ایک دن کا جو سال بھر جو ہوگا وہ ہم ایک دن کی نمازیں کافی کیوں نہ ہو اس پہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہوگی کہ دجال جو ہے وہ ٹوٹل 14 ماہ 14 دن کے لیے دنیا میں ہوگا. ایک دن اس کا ایک سال کے نہیں برابر ہوگا، بلکہ اس کا ایک سال جو ہے اللہ چونکہ مسلمانوں کے لیے خلیفہ ہوگا، یعنی اللہ کا لطف اہل ایمان پہ ہوگا، وہ ایک سال ایک دن کے برابر ان کے لیے کر دے گا. دجال تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جب وہ نکلے گا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو چکا ہوگا، یعنی اس کا ایک سال جو ہے وہ ہنگامہ خیز ہوگا لوگوں کے لیے. ساری دنیا کا وہ چکر لگائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کی طرف وہ نہیں جا سکے گا. تو سارے لوگ اس کے جو ہے نا گرد اکٹھا ہو جائیں گے. تو جو اہل ایمان نہیں ہوں گے ان کے لیے وہ سال برابر ہی ہوگا، جو اہل ایمان ہوں گے وہ ایک دن کے برابر، اللہ کی لطف سے وہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا. اسی طریقے سے دوسرا دن اللہ تعالیٰ مزید لطف کریں گا، وہ ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، یعنی وہ ایک مہینہ بھی جو ہے اس کا ایک دن کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ بھی ایک ہی دن. باقی پھر لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کے عام دن ہے. یعنی اللہ کا لطف ہوگا اہل ایمان پہ کہ وہ اتنے سال جو ہے وہ 14 ماہ 14 دن وہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ اس کو 40 دن کے برابر اہل ایمان کے لیے کر دیا جائے گا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ دجال کو اللہ تعالیٰ جو ہے 14 ماہ 14 دن دے گا، اور وہ اس کی سٹارٹنگ ہوگی 1502 ہجری پہلی محرم اور اتوار کا دن ہوگا. دجال اپنے ساتھ یہودی جو اس کے لشکر میں شامل ہوں گے، تو اس کے لشکر میں جو یہودی ہوں گے ان کی خاص نشانی بتائی کہ وہ سر پہ ٹوپیاں پہن کے آئیں گے. اور میں نے سورۃ اسراء کی بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آخری کا وقت آ جائے گا، بنی اسرائیل کو کہا، تو ہم تمہیں گھیر کے لائیں گے. یعنی لفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ گھما پھرا کے لے آئیں گے. کہاں لے آئیں گے یہ بڑا اہم ہے، اور حدیث میں بھی ذکر ہے کہ پھر وہ دمشق میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہاں لے آئیں گے. تو ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے اس حدیث سے بڑی اہم ہے. آج تو یہودی وہیں آباد ہے فلسطین میں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو دیکھیں تو کیا آج لے کے آئیں گے؟ تو آلریڈی آ چکے ہیں. نہیں، اس آیت کو ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، ہونا ہے باقی. لفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس یہاں سے دوبارہ نکال دیے جائیں گے. جو اہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے. وہ کیسے نکلیں گے یہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ جب پروگرام آ رہے ہوں گے تو اس میں بتاؤں گا کہ ایک تیسری عالمی جنگ ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے ایک جنگ ہوں گی جس میں اہل روم اور مسلمان ایک ہی خندق میں ہوں گے، اور پھر وہ یہودیوں کے خلاف لگیں گے، کیونکہ اس وقت گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا. اس گریٹر اسرائیل کو ختم کیا جائے گا تو یہودی جو ہے یہاں سے نکل چلے جائیں گے. اور پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کرے گا تو پھر ان کو کھینچ لائے گا. مطلب وہ خود نہیں آئیں گے، ان کو لایا جائے گا. اب تو وہ خود آ رہے ہیں نا، اب تو وہ خود آ رہے ہیں، لیکن اس وقت لایا جائے گا. اور یہ لایا اسی طریقے سے جائیں گا جب دن کا خاتمہ ہوگا. تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں میں نے جو بتائی ہے. تاریخیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں حدیثوں کی سیکوینس سے پتہ چلتا ہے کہ جب سورج کا مغرب سے نکلا، وہ ہمیں 1500 برس بتا رہے ہیں، تو محرم کی پہلی تاریخ بنتی ہے، جمعے کا دن بنتا ہے. دجال اس کے بعد 3 سال قحط کے سال بن جاتے ہیں،
اور ایک افراتفری کا عالم ہے، اور اس کے بعد پھر دجال کا خروج ہے جو 1502 ہجری اور محرم کی پہلی تاریخ ہے اس میں بھی، اور اتوار کا دن ہے، اور یہ دن جا کے ختم ہوتا ہے۔ آپ 14 ماہ دیکھ لیں، گن لیں، 14 دن گن لیں تو یہ آپ کو 1503 ہجری اور جمعے کے دن 12 ربیع اول، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ 1503 ہجری جمعے کے دن 12 ربیع اول کو آپ اس دنیا میں دوبارہ تشریف فرمائیں گے۔ اسی پہ جو ہے نا میں آج کا ایپیسوڈ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے مزید گفتگو ہوں گی۔ اپنے گرد و نواح کے، اپنے دوستوں یار کو سب کا خیال رکھیے گا۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا وقت آخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔